پاکستان میں بجٹ پیش ہونے اور پاس ہونے کے بعد بھی ہر دن بجٹ کا دن ہوتا ہے، لہذا کوئی دن ہم نے ضائع نہیں کیا۔ اعجاز بھائی نے ہم سے گلہ کیا کہ جماعت اسلامی ہی انڈسٹری پر توجہ دے اور جی ڈی پی میں اس کا اگر 20 حصہ ہے تو آئندہ 5-10 سالوں میں ہم اس کو ڈبل کر سکتے ہیں۔ مجھے بہت اچھا لگا، لیکن یہ تب ممکن ہے جب اختیارات بھی ہمارے ہاتھ میں آ جائے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ اختیارات اور کسی کے ہاتھ میں ہو اور آپ تقاضا ہم سے کرتے ہیں۔ 9 مئی کو لاہور میں گراؤ اور جلاؤ کا واقعہ ہو گیا تو بھی لوگوں نے ہمارا احتساب کیا کہ اگر آپ لوگوں کی تربیت اچھے کرتے اور آپ لوگوں کے اخلاق سنوارتے اور آپ لوگوں کی سیاسی تربیت کرتے تو کم از کم ہمارے یہ نوجوان اس طرح گلا اور جلاؤ نہ کرتے۔ میں اس پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ لوگوں کو توقعات ہے جماعت اسلامی سے کہ یہ ایک اسلام اور پاکستان سے محبت کرنے والی جماعت ہے، اور ہمارا پہلا اور آخری محور مرکز محبت اور عشق صرف اور صرف پاکستان ہے، اور شاید اسی کے ناطے آپ لوگ ہم سے توقع بھی رکھتے ہیں اور گیلا بھی کرتے ہیں۔ میں بجٹ پہ بات کروں اور یہ بہت دلچسپ موضوع ہے، اس لیے کہ خود مجھے خیبر پختونخوا میں 6 بجٹ پیش کرنے کا موقع ملا ہے، اور بجٹ ساری دنیا میں ممالک پیش کرتے ہیں، لوگ خوش ہوتے ہیں۔ ہمارے ملک میں بجٹ کا دن ایک خطرناک، دہشتناک اور المناک دن ہوتا ہے۔ یہ اس لیے کہ جب بھی ہماری حکومت بجٹ بناتی ہے اپنے ملک کے لوگوں کے ساتھ مشاورت کم ہی کرتی ہے، تاجر برادری کے ساتھ، زراعت کے ماہرین کے ساتھ، کارخانہ داروں کے ساتھ، ایون یہ کہ مزدوروں کے ساتھ، جو بھی اس ملک کے سٹیک ہولڈر ہے۔ اس لیے کہ قومی اسمبلی میں تو ہمارے ملک کی صحیح نمائندگی نہیں ہے، وہاں تو ایک خاص کلاس ہے اور 75 سالوں سے ہے، اور یہ المیہ ہے کہ ہمارا ملک واحد ملک ہے جہاں قومی اسمبلی میں مزدور کی نمائندگی کارخانہ دار کرتا ہے، کاشتکار کی نمائندگی جاگیردار کرتا ہے، غریب کی نمائندگی سرمایہ دار کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ عام انسان کا مسئلہ سمجھتا ہی نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو ہمارے بجٹ کے فیصلے ہوتے ہیں خود حکومت اقرار کرتی ہے کہ ہم نے دباؤ میں کیے ہیں، آئی ایم ایف کے کہنے پر کیے ہیں، قرضوں کی دباؤ کی وجہ سے۔ بہرحال میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں جب فائنانس منسٹر بنا اور پہلا بجٹ بنانے کا موقع آیا تو میں نے مطالعہ کیا کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بجٹ کیسے بنایا تھا، تو مجھے معلوم ہوا کہ خلافت راشدہ کے زمانے میں بجٹ کی 3 بڑے حصے تھے، ایک فلاحی، دوسرا ترقیاتی اور تیسرا انتظامی۔ اب اس میں سب سے زیادہ کم خرچ انتظامیہ پر ہوتا تھا، اس کے بعد باری تھا کم خرچ کا وہ ترقیاتی کاموں پر، اور سب سے زیادہ خرچ خلافت کے زمانے میں حکومت عوام پر کرتی تھی، فلاحی بجٹ ہوتا تھا۔ ہمارا یہاں بالکل معاملہ مختلف ہے۔
ہم فوکس کرتے ہیں انتظامیہ، اس کے بعد ترقیاتی، اور سب سے کم حصہ جس کو آپ ویلفیئر اسٹیٹ اور ویلفیئر معاشرہ اور ویلفیئر سوسائٹی کہتے ہیں، اس پر ہم کم ہی خرچ کرتے ہیں۔ لہذا ایک پروگریسیو اور ایک ویلفیئر اور فلاحی ملک بننے کے لیے ہمیں اپنے اخراجات کا یہ طریقہ بدلنا ہوگا۔ سب سے زیادہ عوام پر خرچ کرنا ہوگا، اس کے بعد ترقی پر، اور اس سے سب سے زیادہ کم خرچ کرنا ہوگا انتظامات پر۔ ہمارا اب تک جو طریقہ ہے یہ پرسودہ ہے اور یہ رجت پسندی ہے جس میں ہماری ریاست اور حکومت پڑی ہے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، میں عرض کرنا چاہتا ہوں بڑے آسان الفاظ میں کہ ایک تو یہ فکر ہمیشہ ہم سنتے چلے آ رہے ہیں جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں کہ پاکستان مشکل حالات سے گزر رہا ہے، لیکن مشکل حالات سے ہمیشہ عوام گزر رہے ہیں، ہمارا مراعات یافتہ طبقہ نہیں گزر رہا ہے۔ آج سے کوئی 50 دن قبل IMF کے رپورٹ کے مطابق 17 بلین، پاکستان میں 17 بلین ڈالر یہ مراعات یافتہ طبقہ کہا جاتی ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ اس بجٹ میں وزیر خزانہ صاحب مراعات یافتہ طبقے کا یہ خرچ کم کرے، مراعات کم کرے، کم از کم 100% نہ صحیح 70% کم کرے؟ یہ انقلاب ہوگا، یہ تبدیلی ہوگی۔ اب ہماری رپورٹ کے مطابق نہیں، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق 7 ارب پاکستان میں روزانہ کرپشن ہوتی ہے۔ یہ کوئی انڈین، امریکن، کوئی باہر کی دشمن طاقت آ کر یہ کام نہیں کرتی ہے، یہ ہمارے اپنے لوگ کرتے ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ہماری حکومت اس بجٹ میں ایک ایسا نظام وضع کر لے کہ جس میں کرپشن کا خاتمہ ہو؟ میرے بھائی نے، ریاض صاحب نے سٹیل مل، PIA اور ریلوے میں خسارے کا ذکر کیا۔ انہیں اگر آسان الفاظ میں کہوں تو ان اداروں میں مجموعی طور پر روزانہ جو خسارہ ہم برداشت کرتے ہیں یہ 40 کروڑ سے زیادہ ہے ایک دن میں۔ تو اس کے لیے تو کوئی باہر سے تعاون لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو خود ہمارے اپنے مینجمنٹ کا مسئلہ ہے۔ کرپشن کوئی جنات تو یہاں نہیں کرتے ہیں، اپنے لوگ ہی کرتے ہیں۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ غلط نظریہ ہے، یہ تو رابنس کا نظریہ تھا، آدم سمتھ کا نظریہ ہے کہ وسائل کم ہیں اور مسائل زیادہ ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ نے کوئی ایسا زندہ چیز پیدا ہی نہیں کیا ہے جس کے لیے رزق کا انتظام نہیں کیا ہو۔ پھر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ اگر ایک گلی میں غربت ہے، لاہور کے ایک طرف گلیاں کنڈرات ہے، پانی صاف نہیں ہے، کھیل کا میدان نہیں ہے، بچوں کے لیے اسکول کا انتظام نہیں ہے، خواتین کے لیے علیحدہ کوئی کھیل کود کی جگہ نہیں ہے، اور دوسرے جگہ ہر چیز موجود ہے، تو یہ ہمارے غیر منصفانہ دولت کی تقسیم کی وجہ سے ہے۔ جبکہ اللہ کا حکم یہی ہے کہ کہ لا یکون دولتا بین الاغنیاء منکم، دولت ایک جگہ پر جمع نہ ہو۔ جو موجودہ نظام ہے اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شہر میں 80% دولت ہے اور باقی پاکستان میں کچھ بھی نہیں ہے۔
ایک صوبہ ترقی کی طرف ہے اور باقی پاکستان تنزل کی طرف. تو یہ جو دولت کی منصفانہ تقسیم ہے یہ ہمارے اپنے کرنے کا کام ہے. اس کے لیے ہمیں کسی باہر سے تعاون لینے کی ضرورت نہیں ہے. میں آسان مثال دیتا ہوں. جس دن پاکستان میں ملتان کا وزیر اعظم بنتا ہے تو وسائل، بجٹ، پیسہ سارا ملتان کی طرف. جس دن گجر خان کا وزیر اعظم بنتا ہے، جس دن لاہور کا وزیر اعظم بنتا ہے. تو میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کیا یہ ضروری ہے کہ ترقی کے لیے آپ کے شہر کا وزیر اعلیٰ بن جائے تو پھر آپ ترقی کریں گے؟ اگر آپ کے شہر کا وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ نہیں ہے آپ کبھی ترقی نہیں کر سکتے. لہذا گزشتہ کچھ عرصے کو دیکھے پرویز الہی صاحب محترم جیسا ہی وزیر اعلیٰ بنے تو وسائل کا بہاؤ بلکہ سمندر ان کے شہر کا نام کیا ہے؟ گجرات کی طرف. جیسا ہی بزدار صاحب وزیر اعلیٰ بن گئے تو انہوں نے سب سے پہلا کارنامہ یہ کیا کہ اپنے خاندان کے جو دادا تھے یا نانا تھے محترم، ہم اس کا احترام کرتے ہیں، ان کے قبرستان پر انہوں نے کام شروع کیا. تو یہ ویژن ہے ہماری حکمرانوں کا. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں وسائل کی کمی نہیں ہے. وسائل اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہے. ابھی امریکہ میں ایک ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر آسم، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے فرام کولڈ وار ٹو گولڈ وار، سر جنگ سے گولڈ وار کی طرف، سونے کی طرف. اس نے خیبر پختونخوا کے چند علاقوں کا ذکر کیا ہے کہ فاٹا میں 1 کروڑ ٹن ماربل، 1 کروڑ ٹن کرومائٹ، 25 کروڑ ڈالر کی کوئلہ، لیکن اس کے علاوہ بھی 1000 مقامات ایسے ہیں جہاں کرومائٹ، یورینیم، 1000 کلومیٹر ساحل سمندر، چاغی میں 100 کلومیٹر ایسا علاقہ جہاں سونا ہی سونا. لیکن اس سب کچھ کے باوجود 20 کروڑ ٹن جپسم موجود ہے. اور کیا کیا نعمتیں انہوں نے اس کتاب میں ذکر کیا ہے. لیکن ہماری مثال ان 3 آدمیوں کی طرح ہے. عیسیٰ علیہ السلام ایک راستے پہ جا رہے تھے تو ان کو 3 آدمی ملے جو مرے تھے. وہاں 3 سونے کے اینٹیں بھی ملی، وہاں کھانا بھی ملا تیار. حیران پریشان کھڑے ہو گئے، اللہ سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ 3 لاشیں پڑی ہیں، 3 سونے کے اینٹیں پڑی ہیں اور کھانا بھی ہے جس کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا. اللہ نے اس کو آگاہ کیا کہ یہ 3 دوست تھے جن کی نیت ایک دوسرے کے لیے خراب تھی. تو راستے پر جا رہے تھے کہ میں نے ان کو 3 سونے کے اینٹیں دیے. یہ خوش ہو گئے اور دونوں نے ایک کو آرڈر دیا کہ آپ جا کر اب تو زبردست کانا شہر سے لا کر لائے. سونے کی کمی تو نہیں تھی. تو جب وہ کانا خریدنے کے لیے کسی شہر میں گئے تو اس نے سوچا کہ وہ 3 اینٹیں ہیں تو تقسیم کرنے کی بجائے اچھا نہیں ہے کہ اس میں زہر ڈالوں اور 3 کی 3 اینٹیں میری ہی اثاثہ اور سرمایہ بن جائے. لہذا اس نے کانے میں زہر ملایا. باقی 2 نے مشورہ کیا کہ جیسے ہی آدمی پہنچیں گے ہم بہانہ بنائیں گے کہ آپ نے کیوں اتنا لیٹ کیا ہمیں، اور آتی اس پر پل پڑے اس کو قتل کیا. اور قتل کرنے کے بعد اس نے کہا وہ اب آرام سے کھانا کھائے. تو جب انہوں نے آرام سے کھانا کھایا اور زہر ان کے پیٹ کے اندر گیا تو یہ بھی ڈھیر ہو گئے اور اس تیسرے کو تو انہوں نے خود ہی ڈھیر کیا تھا. ہمارے ہاں سونے کے کان موجود ہے
زمرد کے کان موجود ہے، زرعی زمین موجود ہے، بے انتہا باصلاحیت نوجوان موجود ہے، جپاکش مزدور موجود ہے، انتہائی دانا بینا جان دیدہ تاجر موجود ہے، لیکن اس سب کچھ کے باوجود اگر غربت ہے تو سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے۔